وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا ہے۔ قاعدہ ہے، فارمولہ ہے، قانون ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو جو کچھ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا، سب تباہ ہو جاتا، کچھ نہ رہتا۔ اب یہ حق کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے آج تک باطل کی خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب محفوظ ہے۔ اچھا، اسی لہجے کی ایک اور آیت بھی ہے، ارشاد ہو رہا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو سب برباد ہو جاتا۔ یعنی جیسے دو اللہ نہیں ہو سکتے، اور کیا مطلب ہے؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو سب برباد ہو جاتا۔ اسی لہجے کی آیت ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو سب برباد ہو جاتا۔ اب مجھے نتیجہ دینے دیجئے کہ جیسے دو اللہ نہیں ہو سکتے ایسے علی کسی کی بیعت نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ حق کا کام کی ماشاءاللہ، حق کا کام کسی کی خواہشات کی پیروی کرنا نہیں ہے، حق کو اللہ نے حق بنایا ہے۔ اور کیونکہ یہ مجلس سالانہ مجلس ہے شاہ صاحب کی والدہ کی مغفرت کے حوالے سے، تو ایک جملہ ان کی روح کی شادمانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حق کا عدد اور فاطمہ کا عدد ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر۔ بھائی میرے بھائی نے کہا تھا کہ رجوع کی سماعت جو ہے وہ یادگار رہے گی، اور مجھے اس کا ویسے بھی اندازہ تھا، لیکن آپ ثابت بھی کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جملہ جلدی میں کہہ دیا کہ حق کے عدد اور فاطمہ کے عدد 9 ہیں۔ جی دونوں کے عدد ایک ہیں، یعنی 9 عدد فاطمہ کے اور 9 ہی عدد حق کے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی نے کیا فرمایا۔ اللہم، توجہ ہے، نبی نے کیا فرمایا؟ الحق مع علی، حق علی کے ساتھ، وعلی مع الحق، اور علی حق کے ساتھ۔ یہاں بات رکی نہیں، سرکار چاہتے تو یہاں خاموش ہو جاتے، آپ کی بات پوری تھی، جملہ مکمل ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، مگر سرکار یہاں خاموش نہیں ہوئے۔ سرکار نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا ارشاد فرمائی، اللہم عدل الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہاں، حق کا کام کسی کی خواہشات کی پیروی کرنا نہیں ہے جی۔ حق کی کچھ نشانیاں ہیں، آمادہ ہے میرا محترم مجمع جی؟ حق کی کچھ نشانیاں ہیں، اور جب وہ نشانیاں میں ان بچوں کو بتاؤں گا نا تو مسئلہ عقلی اور فطری ہو جائے گا۔ یعنی فطرت یہی کہتی ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ کبھی بھی حق ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ یعنی جہاں اگر قرآن میں یہ آیت نہ بھی ہوتی، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر یہ قرآن میں نہ بھی ہوتی تب بھی عقل کا تقاضا یہی ہے۔ دیکھیں علی والوں کا مذہب کتنا عقلی ہے، مولا علی کے چاہنے والوں کا مذہب کتنا عقلی ہے۔
یعنی میں یہاں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو قرآن اور حدیث کی روشنی اپنی جگہ، مگر ہم عقل کے تقاضے پہ مانتے ہیں. بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو مثال دوں گا. ہم سب فطری طور پر کمال طلب ہیں. وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ مسلمان ہو، وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ پنجابی ہو، وہ پٹھان ہو، ہر انسان فطری طور پر کمال طلب ہے. جہاں کمال دیکھتا ہے وہاں جھکنے لگتا ہے، جہاں عظمت دیکھتا ہے وہاں بچھنے لگتا ہے. یہ مشرکوں اور غیر مسلموں کی فطرت کا تقاضا تھا کہ انہوں نے سورج کو کمال پر دیکھا تو انہوں نے سورج کو اللہ مان لیا. انہوں نے چاند کو چمکتا دیکھا کہ پوری زمین کو روشن کر رہا ہے تو انہوں نے اسے باکمال دیکھ کر اسے اللہ مان لیا. انہوں نے ستارے کو دیکھا کہ کمال کا کام کرتا ہے تو انہوں نے اسے اللہ مان لیا. درختوں سے پھل اترنے لگے تو کہا یہ تو رزق دے رہا ہے، کہا اس کو اللہ مان لو. یہ عجیب بات ہے کہ ساری دنیا نے جس کو باکمال دیکھا اسے اللہ مانا، مگر مقام توحید تو بہت بلند تھا. یہ اللہ کی مخلوق کیسے اللہ ہو جاتی؟ تو اللہ نے سمجھانے کے لیے ہر اس وجود کو جسے انسانوں نے اللہ مانا، ہر اس وجود کو اہل بیت کے دروازے پہ جھکا دیا. جب ستارہ علی کے دروازے پہ اترا، جب چاند مولا نبی کے اشارے پہ ٹکڑوں میں بدلا، جب سورج مولا علی کے اشارے سے پلٹ کر آیا، جب درخت مولا علی کے حکم پہ چلتا آیا، جب زمین مولا علی سے باتیں کرنے لگی، اب یہ سارے باکمال جب علی کے دروازے پہ جھک گئے تو اللہ نے کہا علی تو بتا تو کون ہے. علی نے سجدے میں سر رکھ کے بتایا تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ. سبحان اللہ. علی حق، 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 علی حق. نعرہ حیدری. ماشاء اللہ. ہر باکمال کو علی کے دروازے پہ جھکا دیا. اور مولا علی علیہ السلام اپنی پسندیدہ ترین مناجات میں یہ کہیں، یہ فرمائیں الہی کفا بعزا ان تکون علی ربا. یا اللہ مجھ علی کی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. سبحان اللہ. الہی کفا بعزا ان تکون علی ربا، الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا. یا اللہ مجھ علی کا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. بھائی اولیاء الہی سے جڑے ہوئے لوگ، صوفیاء اکرام کا احترام کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. میرے سنی عزیز آئے ہوئے ہیں، میرے شیعہ بھائی آئے ہوئے ہیں. ویسے بھی در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. اس امام بارگاہ کے متولی، اس امام بارگاہ کے محتمم منصرم شیعہ ہوں گے، مگر شیعہ مالک نہیں ہے. مجلس عزا، ذکر امام حسین، ذکر اہل بیت، اس کے منتظم شیعہ ہوں گے، مگر شیعہ مالک نہیں ہے. شیعوں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے. ہاں، نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. میں ان شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ خود نیاز پکائی اور خود کھا لی. انہیں کھلاؤ جو نہیں کھاتے، واپس دے دے تو پھر کھلاؤ، واپس کر دے تو پھر کھلاؤ. میں ممبر پہ بیٹھ کر امام حسین کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 4تھی مرتبہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی. ہاں، اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے، کردار سے بہتر تبلیغ نہیں ہے.
یہ ذکر کربلا وہ ذکر ہے جس کا مبلغ صرف ذاکر نہیں ہے بلکہ ہر کالے کپڑے پہننے والا کربلا کا مبلغ ہے. جب وہ چلتا ہے نا اپنی گلی میں، اپنے کوچے میں، اپنے بازار میں کالے کپڑے پہن کر، تو وہ چلتا پھرتا کربلا کا سفیر ہے. لہذا اس کا کردار، اس کا معاملات، اس کے طریقے، اس کے حوصلے، اس کا انداز، الہی کفا بعزا ان تکون علی ربا. یا اللہ مجھ علی کی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا. یا اللہ مجھ علی کی عزت یہ ہے کہ میں علی تیرا بندہ ہوں. تیسرا جملہ سنیے میرے مولا کی مناجات کا، فرماتے ہیں الہی انت کما احب. چوتھا جملہ سنیے فاجعلنی کما تحب. میں چوتھے جملے کا ترجمہ پہلے کروں گا. یا اللہ میں ایسا ہی ہوں جیسا تو چاہتا ہے. یہ دعویٰ مولا علی کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا. ہاں ذرا سنیے، سوچیے، ذرا گہرائی میں جائیے. یا اللہ میں ایسا ہی بندہ ہوں جیسا تو چاہتا ہے. کون دعویٰ کر سکتا ہے علی کے علاوہ؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا ہی بندہ ہوں جیسا اللہ چاہتا ہے؟ یہ کتنا مشکل دعویٰ تھا جو علی مولا نے کیا. اور علی تو ویسے ہی علی ہے. علی مولا کا کام بھی علی ہے، علی مولا کا کلام بھی علی ہے. بولتے ہیں تو علی بولتے ہیں. اس انداز سے، جس انداز سے علی مولا نے بات کی ہے کسی نے نہیں کی. اور نبی مکرم کو اللہ نے اپنے وجود پر دلیل قرار دیا اور اس دلیل پر گواہ علی کو بنایا. تو گواہی دینے والے بولے گا نا. بولتا کون ہے؟ گواہ. گواہ بولتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے حبیب، جو کہتے ہیں نا کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. آیت اگر یہاں رک گئی ہوتی نا تو اللہ کافی ہے کہ اسٹیکر چل جاتے. یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں نا اللہ کافی ہے، اس کے اسٹیکر چل جاتے، اس کے تغرے بن جاتے. بنانے والوں نے آدھی آیت پڑھی ہے. کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. یہ قرآن ہے، سورہ رعد ہے، آیت نمبر 43 ہے. وہ کون ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے؟ بس جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے اسی کو گواہ اور روا بنایا کہ وہ یہ اعلان کرے سلونی سلونی قبل. پوچھو. اچھا میں آپ کی دقت دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ مجلس تو 2 گھنٹے چلے گی. ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے بھائی. لیکن آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. کچھ قرآن کی آیات اور کچھ احادیث ایسی ہیں جن کا ترجمہ جس میرے بزرگ نے پہلی مرتبہ کیا ہوگا ہماری زبان میں، اردو میں، وہ ترجمہ رائج ہو گیا اور دنیا اب اسی ترجمے کو لکھتی ہے اور اسی ترجمے کو بیان کیا جاتا ہے، اسی ترجمے کو عام کیا جاتا ہے. پہلی دفعہ جس نے کارنامہ کیا اس کا کارنامہ تو تھا، مگر وہ اب وہی ترجمہ چلتا ہے. مثلا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ابھی میں پوچھوں گا، یہ بچہ بھی بتا دے گا کہ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جی جیسے دیکھا فوراً آپ نے وہی رسپانس دیا جو میں کہہ رہا تھا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جبکہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. بس ہو گیا، پہلی دفعہ جس بزرگ نے کیا اسے سلام ہو، اس نے اتنا تو کیا کہ ترجمہ کر دیا، مگر وہی ترجمہ مشہور ہو گیا، مگر ترجمہ صحیح نہیں ہے. جی سرکار نے کب فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا سرکار فرما رہے ہیں مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے جسے حسن اور حسین کہتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ نکلا نا کہ حسن و حسین مرنے والوں کے، مردوں کے سردار ہیں.
یہ نبی نے فرمایا ہی نہیں ہے. اب ذرا اب سنیے ترجمہ. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں, اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. تم اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ. بھائی اہل جنت تو زندگی میں ہوگا نا. تم اسی دنیا میں زندگی میں اہل جنت ہو جاؤ. حسنین یہی سردار ہیں. اب یہ کتنا سامنے کا ترجمہ. یہ والی حدیث بھی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو پوچھو. اب ترجمہ جو مشہور ہے پہلے میں وہی کروں گا. پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. مولا علی نے یہ نہیں فرمایا. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. جو پوچھو گے علی جواب دے گا. مولا علی نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو مولا علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا, اور جس نے نہیں پوچھا مر گیا, اور جس نے پوچھا وہ سلمان اور مالک اشرف زندہ. علی سے پوچھنے والے کہاں مرے جی. جس نے مولا علی سے محبت کا اظہار کیا اور علی سے کچھ بھی علم لے لیا وہ آج بھی زندہ ہیں. چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, نعرہ حیدری. ہم سب فطرتاً کمال طلب ہیں, کمال جو ہیں جی. یہ کمال طلبی تھی جو لوگوں کو مختلف دروازوں پر لے گئی جی. مگر کمال پر کمال یہ ہوا کہ جنہیں کمال سمجھا انہوں نے اس دروازے کا رخ کیا جسے علی کا دروازہ کہا جاتا. پھر گھیر گھیر کے میرے الفاظ ہیں, اللہ نے گھیر گھیر کے سب کو علی کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. یہ واحد دروازہ ہے جہاں آنے والے کو شرمندگی نہیں ہوتی, پشیمانی نہیں ہوتی, ندامت نہیں ہوتی کہ کہاں گیا. یہ واحد دروازہ ہے جہاں آنے والے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, سکون حاصل ہوتا ہے. مجھے جواب دے یہ جوان, یہ بچہ, کمالات میں کیا ایک کمال علم نہیں ہے؟ علم ایک کمال جس کی بنیاد پر ہمیں اہل علم سے پیار ہوتا ہے, ہمیں دانشوروں سے پیار ہوتا ہے, پروفیسروں ڈاکٹروں سے, پڑھے لکھے لوگوں سے, کتابیں لکھنے والوں سے پیار ہوتا ہے. علم ایک کمال ہے. جس کے نزدیک علم کمال ہے وہ اہل علم کے دروازے پہ نظر آتا ہے. مگر ہر ایک کا مزاج بھی تو علیحدہ ہے جی. کسی کے نزدیک حسن ظاہری کمال ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے, حسینوں کے رستوں میں کھڑا ہو جاتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت اور بہادری ہے تو وہ شجاع اور بہادر لوگوں سے پیار کرتا ہے, بہادر لوگ انہیں اچھے لگتے ہیں. ایسا ہی ہے نہیں. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے پیار کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. توجہ ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے, مشاہیر سے تعلقات بنانا, آٹوگراف لینا, سیلفیاں کھچوانا. مشاہیر شہرت والے لوگ, مشہور لوگوں سے. معلوم ہوا کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر کے دروازے پہ کھڑا ہے. اب اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں, اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے. علم یہاں کمال پر, علم ایسا کمال کہ 26 سوال جوڑ کر لائے تھے مولا علی سے پوچھنے کے لیے, اور بڑے مذاکروں اور بڑے جو ہے وہ بیٹھکوں کے بعد کہ صاحب یہ مشکل سوال ہے, یہ پوچھتے ہیں. کسی ایک سوال پہ تو کہیں گے نا کہ علی کے کل بتاؤں گا. 26 مشکل سوال جوڑ کر لائے, چھٹے کے بعد بھول گئے کہ 7واں سوال کیا تھا. مولا نے فرمایا میں تمہیں سوال بھی بتاؤں گا, جواب بھی بتاؤں گا. ہاں میرے سنی بھائی آئے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ان معاملات کو دیکھ کر حضرت ابوبکر نے, حضرت عمر نے, خاص طور پر ان شیخین نے 1 2 4 6 دفعہ نہیں
مرتبہ سے زیادہ اللہ سے مناجات کی ہیں. اللہم لا تبقانی لا ابقانی لمعزلۃ لیس لہا ابو الحسن. یا اللہ ہماری زندگیوں میں ایسا مسئلہ نہ لا جسے حل کرنے کو علی نہ ہو. میرے سنی بھائی تشریف فرمائے, انہیں شریک کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر کی بھی دعائیں ہیں اور مناجات ہیں, حضرت عمر کی بھی. یا اللہ میری زندگی میں ایسا مسئلہ نہ لا جسے حل کرنے کو علی نہ ہو. اور 1 2 5 6 دفعہ نہیں ہے, سینکڑوں مثالیں تو اس طالب علم کے پاس ہیں کہ ان دونوں دوروں میں مولا علی نے مشکل کشائی کی. آج 1400 سال بعد مشکل کشا بولنے پر شرک بولنے والوں تمہارے بڑوں نے مشکلیں حل کروائی ہیں. جی بھائی, یہ مشترکہ مجلس ہے, یہ مشترکہ مجلس ہے. اور میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ شاہ صاحب نے دروازے پہ کسی کو کھڑا نہیں کیا کہ وہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا کون ہے. جی سب آ سکتے ہیں. اور شیعوں کو تو پہلے ہی میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ذرا اپنی حدوں میں رہو. میں سنی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. ان سنی بھائیوں سے میرے لیے ایک جملہ ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا. بھائی شعر کو شعر کی طرح سنو. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا. حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. سب کی ہے. حسن کسی کی میراث نہیں ہوتی, کمال کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. ہم مولا علی کو مانتے ہیں مگر مولا علی صرف ہمارے. یہ شیعہ حضرات ذرا سنبھل کے رہے. اور میں ایک صاحب کہنے لگے صاحب فلاں انجینئر صاحب کو باتیں سمجھ میں آ گئی تو شیعہ کیوں نہیں ہو رہے, اور فلاں مفتی صاحب کو باتیں سمجھ میں آ گئی تو شیعہ کیوں نہیں ہو رہے. تو میں نے ان سے کہا بھائی تمہاری وجہ سے شیعہ نہیں ہو رہے. تھوڑا سا ہمیں اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا ہوگا, اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہوگا, اپنے انداز کو اچھا کرنا ہوگا. جی بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ آپ جب بھی انہیں دیکھیں تو لگتا ہے کہ ان کا چھٹا جہاز ڈوب گیا ہے. ایسا چہرہ اترا ہوا, مسکرا کے بات ہی نہیں کرنا آتی, ہمیشہ روکھے روکھے سے رہتے ہیں. نہیں بھائی خدا کے واسطے بڑھ کے سلام کر لو. وہ تو جانور ہوتے ہیں جو برابر میں بغیر سلام دعا کے گزرتے ہیں. ہمیں جب معاشرے میں رہ رہے ہیں, محلوں میں رہ رہے ہیں, حتیٰ رشتہ داریاں ہیں. اور یہ پاکستان کا تو حسن ہے. اور جس صوبے کے اندر میرا گھر ہے, ورنہ تو میں پورا پاکستان میرا گھر ہے, لیکن جہاں میری فیملی رہتی ہے اس صوبے کا تو ہندو بھی یا علی مدد بولتا ہے. جی اس صوبے کا تو ہندو بھی مجلس کرواتا ہے. اور میں ابھی جب یہاں ہم آئے تو یہاں ہم نے رجوع کے اندر گھر گھر علم دیکھے. آیا کوئی 15-20 سال بعد ہوں, کوئی 12-15 سال بعد آیا ہوں, لیکن ہر گھر پہ علم لگا نظر آ رہا تھا, جگہ جگہ علم نظر آ رہے تھے. تو شاہ صاحب نے انکشاف کیا کہ یہاں سنی بھی علم لگاتا ہے. واقعی ایسی بات ہے, کربلا ہماری ملکیت نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی سنی بھائی آ جائے تو اس کا احترام اپنے بچوں سے زیادہ کرو. ایک نصیحت سنی بچوں سے کروں, ایک شیعہ سے کروں. سنی بچوں سے نصیحت یہ ہے کہ جو شیعوں کی مینجمنٹ میں مسجد ہے نا, وہاں آ کے نماز پڑھا کرو, اور ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے. ہاتھ باندھ کے پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے, مگر اس مسجد میں آ کے پڑھو جو شیعوں کی مینجمنٹ کی مسجد ہے. شیعہ مالک تو نہیں ہے اس مسجد, وہاں آ کے پڑھو. اور مجھے وہ سنی واقعی بہت اچھا لگتا ہے کہ جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں, نجف میں, مشہد میں بارہا تو میں نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ ہاتھ باندھے ہوئے لوگ کربلا میں امام حسین کے حرم میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ سنی پوری دنیا سے آئے ہوئے سنی, پوری دنیا سے آئے ہوئے مولا علی کے حرم میں, مولا علی کے مزار میں جگہ جگہ نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں, لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور سنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. واقعی حرم امام رضا میں نے بارہا دیکھا ہے. بہت اچھا لگتا ہے وہ سنی جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. اور 2 باتوں کی وجہ سے اچھا لگتا ہے.
پہلی بات تو یہ کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی عزت ہے کسی قوم کی کہ اس قوم سے مسلمان نہ ڈرے، ڈرے تو امریکہ ڈرے۔ ڈرے تو اسرائیل ڈرے۔ یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے جی کہ ہم سے نہیں ڈرتے لوگ۔ اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس سنی سے، وہ ہاتھ باندھ کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں۔ بہادروں سے تو ویسے ہی پیار ہونا چاہیے۔ مگر اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذرا سنبھل کے سنیے گا۔ اور مجھے حسن شاہ صاحب، حسن مرتضی شاہ صاحب، اور ایک میں نے کوئی 25-30 لوگوں کی ایک فہرست بنائی ہوئی ہے جو مجھے پیارے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، اور وہ جس وجہ سے مجھے یہ اچھے لگتے ہیں اس کا سبب بھی اس میں ضمناً بیان ہو رہا ہے۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ شرمندہ ہو کیا علی کو مانتے ہو؟ نادم ہو کہ حسینی ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہو جعفر صادق کو مانتا ہے۔ اس میں کیا بات ہے؟ کیا پریشانی ہے بھائی؟ ہمارے افسران، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے زمینداران، ہماری حیثیت رکھنے والے یہاں 16ویں سے 17واں گریڈ ہوا بھائی، جو کرتے ہیں انہی کو کہہ رہا ہوں، آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ یہاں 16ویں سے 17واں گریڈ ہوا، وہ فوراً ہاتھ باندھ لیے۔ شاہ صاحب کے ایک دوست کے پاس دعوت پہ ہم تھے، ممبر پہ نام نہیں بتاؤں گا، تو انہوں نے وہاں کچھ افسران کو دیکھ کر کہا مولانا وہ آپ کا ایک کلپ ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میرا پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں ایک جگہ، کہ وہ آپ کا ایک کلپ ہم نے سنا تھا، ذرا دہرائیے تو صحیح، آپ کو سنی کیوں اچھا لگتا ہے، آپ کو شیعہ کیوں برا لگتا ہے؟ تو وہ میں نے دہرایا، تو جب میں نے دہرایا تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا یہ باندھ لیتا ہے۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ باندھ لیتا ہے، تو ان کے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، یہ تو خاندانی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے ہیں، مگر یہ باندھ لیتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا جی کیوں باندھ لیتے ہیں؟ کہنے لگے کیا کریں، اب یہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے ایک بہت بڑے دارالعلوم میں، اور وہاں یہ تو سجدگاہ رکھ کے ہاتھ کھول کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ میں جو کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا دائیں بائیں مرحب کھڑے ہیں، لمبے چوڑے بڑے ہولیوں والے، تو کہنے لگے میرے دائیں بائیں مرحب کھڑے تھے، مجھے ڈر لگنے لگا، گھبراہٹ ہونے لگی، تو میں تو کھولنے والا آدمی ہاتھ باندھ لیے۔ تو میں نے کہا حضور آپ کو دائیں بائیں مرحب نظر آ گئے، دل میں اترا ہوا علی یاد نہیں آیا؟ حیدر بلندتر صلوات محمد و آل محمد۔ ہماری جان ہے ہمارے اہل سنت بھائی جی، الحمدللہ اب مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے اپنے خون سے دوریوں کو ختم کر دیا، اب مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب دنیا میں 2 ہی مذہب رہیں گے، یا حسینی یا یزیدی۔ الحمدللہ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد ہے۔ ایک بلند صلوات۔ توجہ ہے اب حضرات کی؟ حق کبھی بھی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، حق کا کام کسی کے پیچھے چلنا نہیں ہے۔ اور اگر آپ چلتا ہوا بھی دیکھیں نا، اگر حق کو کسی کے پیچھے چلتا ہوا بھی دیکھیں
تو حق پر شک مت کرنا کہ حق ان کے پیچھے کیوں چل رہا ہے. آگے چلنے والے کو بتایا جائے گا تم نے حق کو پش دکھائی ہوئی ہے. مسئلہ اس کا خراب ہوگا جو حق کے آگے چل رہا ہوگا. توجہ ہے؟ بات تھوڑی سی آگے بڑھے. حق کا کام کسی کی پیروی نہیں کرنا. جی ہم سب محتاج ہیں عزیزان گرامی کمال اور حسن اور جمال اور شہرت اور منصب اور علم اور شجاعت اور سخاوت، ان سب کے ہم متوالی ہیں، ان سب کے ہم چاہنے والے ہیں، اور یہ سارے کمال ایک ہی جگہ پر ہیں. شہرت اس گھرانے کی ایسی ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. جی آپ نے کبھی غور فرمایا ہر ولایت کا سلسلہ مولا علی پہ جا کے تمام ہوتا ہے. جی سارے سلسلے، صرف ایک نقشبندی سلسلہ ہے جو حضرت ابوبکر پہ جا کے تمام ہوتا ہے. تو جو حضرت ابوبکر پہ جا کے تمام ہوتا ہے تو حضرت ابوبکر سے ہی پوچھ لیجئے کہ آپ کہاں تمام ہوتے ہیں. وہ بتائیں گے کہ میرا تو علی کے بغیر گزارا نہیں ہے. جی جتنے بھی 12 سلسلے ہیں ولایت کے، تصوف کے، عرفانیات کے، سہروردیاں ہیں، چشتیاں ہیں، یہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اپنا مرشد اور مولا علی کو مانتے ہیں. علی ولایت بانٹنے والا ہے. اذان میں علی ولی اللہ کا کلمہ جنہیں گراں سمجھ لگتا ہے، بھاری لگتا ہے، انہی سے بات کر رہا ہوں. مولا علی تو جسے نگاہ بھر کے دیکھ لیں اسے ولی بنا دیتے ہیں. جی مولا علی کا جو گھڑا بھر دے اسے مولا ولی بنا دیتے ہیں. جو مولا علی کی جوتیاں سیدھی کر دے، علی مولا کو. اب سنی بھائیوں نے اس روایت کو لکھا ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، یعنی شیعہ سنی نے لکھا ہے کہ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، تھک گیا. جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو آواز آئی ادن منی، قریب اور قریب، دنا فدد اللہ. جی قریب ہوئے اور قریب ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کہہ رہا ہے فکان قاب قوسین. آیت رکی نہیں ہے، 2 کمانوں کا فاصلہ. یہ مسلمان بڑا حضرت ہے. 2 کمانوں کا فاصلہ کہہ کر اگر اللہ نے آیت کو روک دیا ہوتا تو مسلمان جوڑتا کہ کمانوں میں فاصلہ کتنا ہوتا ہے، اور پھر نبی کی حدیں بتا دیتا کہ نبی کی حد اتنی ہے. اللہ نے فکانہ قاب قوسین کہہ کر رکا نہیں، ادنا، اس سے کم فاصلہ. اب اس سے کم کو طے کرو کتنا فاصلہ کم تھا. ہمیں کم سے کم نبی کی حدیں بیان کرنے کی اجازت نہیں دی. تمہیں حق نہیں ہے کہ میرے نبی کی حدوں کو بیان کرو کہ کتنا فاصلہ رہ گیا تھا. اللہ میں اور میرے نبی میں کتنا فاصلہ. فنا فی اللہ ذات، نبی کی ذات. جب سرکار وہاں تشریف لے گئے تو آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی. اے محمد رکو، تمہارا رب تمہاری تعریف کر رہا ہے. بھائی تھوڑا گردن ہلا دو، بات جا رہی تھی. اے محمد قف ان ربک یصلی، تمہارا رب تمہاری تعریف کر رہا ہے. یہاں پر وہ ترجمہ نہیں ہوگا جو بعض لوگوں نے کر دیا کہ تو نماز پڑھنے کا ترجمہ نہیں ہے. یہاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والا ترجمہ ہوگا. جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات پڑھیں. اے میرے محمد رکو، تمہارا رب تمہاری تعریف کر رہا ہے. میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ تمہارا رب تمہاری نعت پڑھ رہا ہے. اے میرے محمد رکو، تمہارا رب تمہاری نعت پڑھ رہا ہے. اب جب یہ آواز آئی نا تو سرکار نے آواز دے کر کہا اخاطبنی ربی ام علی. یا اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی؟ کیا کمال ہے. ان کمالات پر، حدیثوں میں ان کمالات پر غور کرنے کے بعد مولا علی کا وہ مرثیہ سمجھ میں آتا ہے جو مولا علی نے اپنا مرثیہ اپنی زبان سے پڑھا ہے. آہ آہ نزلنی الدہر. آہ، مولا علی کہہ رہے ہیں آہ آہ زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا. اور کہتے ہیں علی و فلاں، علی اور فلاں.
جو کہاں پہنچا ہوا ہو، جو لوگوں کو کہاں پہنچا دے، تم کہتے ہو آہ، مولا فرما رہے ہیں آہ، ایک درد کی کیفیت میں علی اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں، مجھے زمانے نے اتنا نیچے کیا، کہتے ہیں علی اور فلاں، پاکستان کی دیواریں کالی کر دی، علی فلاں بھائی بھائی، جنہیں قافیہ نہیں ملانا آتا وہ مذہب کی رہنمائی کریں گے، علی اور فلاں بھائی نہیں، علی اور نبی بھائی بھائی، نبی نے مولا علی کو اپنا بھائی بنایا نا۔ جی جی، میں اتفاق سے اہل سنت کی جتنے مولا علی کے شان میں کتابیں اہل سنت نے لکھی ہیں، کوشش ہے کہ وہ زیادہ تر میرے پاس ہوں۔ اس میں اہم حضرت امام نسائی، اہل سنت کے 6 بڑے اماموں میں سے ایک، یعنی امام حدیث کہہ لیجئے، امام مذہب کہہ لیجئے، ان میں سے ایک امام نسائی ہے نا، سنن نسائی والے، ان کی ایک کتاب ہے خصائص علی بن ابی طالب، مولا علی علیہ السلام کی شان میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، توجہ ہے حضرات کی؟ اس کی بہت ساری شروح ہیں، اس کی بہت ساری شرحیں لکھی گئی ہیں، اہل علم جانتے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، جامعہ بیست کے بھی طالب علم آئے ہوئے ہوں گے یقیناً، آئے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، اچھا ایک صلوات پڑھ لیں، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، توجہ ہے بس کیا؟ تو ان شرحوں میں سے ایک شرح جو ہے وہ ظہور احمد فیضی صاحب نے لکھی ہے، جو لاہور میں ایک سنی عالم دین رہتے ہیں، اصل وہ اچ شریف کے ہیں، بہاولپور کے ہیں، سرائی کی زبان ہے، اہل سنت عالم، مگر انہوں نے اس کی ایک شرح لکھی ہے، جہاں جی میرے نقوی سادات کا جہاں سے سلسلہ سید جلال رحمۃ اللہ علیہ والے شہر سے ہیں وہ، تو انہوں نے سنن نسائی معاف کیجیے گا خصائص امیر المومنین، خصائص علی بن ابی طالب کا انہوں نے ترجمہ اور شرح کی ہے، اور اسی طرح ابو الحسن ابن مغازلی کی شرح اس کتاب کے اوپر، ابو الحسن ابن مغازلی اس شرح کے ابتدا میں لکھتے ہیں کہ میں نے علی مولا کے فضائل اس لیے نہیں لکھے کہ میں شیعہ ہوں، میں نے علی مولا کے فضائل اس لیے لکھے کہ میں نے نبی سے صحیح حدیث پڑھی ہے کہ سرکار نے فرمایا جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کے 1000 گناہ معاف، اس کو 1000 نیکیوں کا ثواب، تو میں تو اپنے گناہ معاف کرواتا ہوں علی کی بات کر کے۔ کہاں یہ مقام کہ معراج پر سرکار فرمایا اخاطبنی ربی ام علی، یا اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے علی؟ آواز آئی انا اخاطبتک، میں اللہ تم سے بات کر رہا ہوں، مگر جب تم میرے پاس آ رہے تھے تو میں نے تمہارے دل میں اتر کے دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ بستہ کون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میں نے دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ علی رہتا ہے، تو میں نے تمہاری خوشی کی خاطر اپنا لہجہ بھی علی کا بنا دیا۔ سبحان اللہ، اور فرمایا فَالْتَفِتْ عَنْ يَمِينِكَ، اے میرے حبیب ذرا اپنی سیدھی طرف دیکھو، سیدھی طرف، الٹی طرف نہیں، اے میرے حبیب اپنا سیدھی طرف دیکھو۔ سرکار نے جو دیکھا تو علی نظر آئے، آواز دے کر کہا میں نے 1000 فرشتے علی کی شکل کے بنائے تاکہ فرشتے اسے دیکھ دیکھ کر علی کے دیکھنے کا ثواب لیتے رہیں۔ سبحان اللہ، اس کمال کی ذات مولا علی کی، اور کہاں لا کے کھڑا کر دیا جائے، کہاں لا کے جوڑ دیا جائے، یہ توجہ ہے حضرات کی۔ فرمایا یا رسول اللہ، اب سنی بھائیوں نے جو اس روایت میں یہاں ان کی طرف، ان کے یہاں کی روایت ہے، کہا ہے میرے حبیب میں تمہیں ایک پوشاک دے رہا ہوں، ایک جبہ دے رہا ہوں، یہ جبہ لے کے جاؤ نیچے زمین پر، اور جسے اس کا اہل پاؤ اسے دے دو۔
اور یہ پوشاک پوشاک ولایت ہے. جو یہ پوشاک پہنے گا وہ میری طرف سے ولایتیں بانٹے گا. تشریف لے کر آئے. اب سنی بھائیوں نے جو لکھا ہے, کیا کروں میں, اس وقت سنی بھی تو ہوں. لکھا ہے کہ جب سرکار وہ پوشاک لے کر آئے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر سے پوچھا, ابوبکر اگر کسی گناہگار کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے دیکھو تو کیا کرو گے؟ کہ رسول اللہ گردن اڑاؤں گا. حضرت عمر سے پوچھا, اے عمر اگر کسی گناہگار کو آنکھوں سے گناہ کرتے دیکھو تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ حد جاری کروں گا. پھر ایک مرتبہ علی کو دیکھ کر فرمایا, علی کسی گناہگار کو آنکھوں سے گناہ کرتے دیکھو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ پردہ ڈالوں گا. کیا کمال ہے. آواز آئی ہے میرے حبیب یہ پوشاک علی کو دے دو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. یا زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد. جتنے انہوں نے محنت سے نعرہ لگایا آپ نے جواب نہیں دیا. اب ان کا ثواب بڑھے گا ایک بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ کر لی میرے بچوں, جوانوں, خاص طور پر صاحبان اختیار سے بات کر رہا ہوں. سب سے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, لوگوں کے عیب چھپاؤ, لوگوں کے عیب چھپاؤ, لوگوں کے عیب بتاؤ نہیں. اللہ کو بہت پسند ہے وہ جو ستر عیوب کرتا ہو, جو عیب چھپاتا ہو. عیب چھپانے پہ اللہ مقامات عطا کرتا ہے. اگر آپ سے آ کے کوئی کہنا فلاں میں یہ مسئلہ ہے, فلاں نے یہ کیا ہے, تو فوراً اسے ٹوک دیں. خبردار کوئی اور بات کرو, کسی کا عیب کسی اور سے بیان نہیں کرو. یہ مولا علی کی کھلی صفت ہے. تو علی والے بھائی 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے تکے پہ بیٹھ کے آؤں تو 6 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبوئیں آتی ہیں. جو 80 سال سے 90 سال سے حسین حسین کر رہا ہے, اس میں حسین مولا کی خوشبو نہیں آئے گی, علی مولا کی خوشبو نہیں آئے گی. الحمدللہ یہ دور حق اور باطل کی وضاحت کا دور ہے. بہت واضح انداز سے ان مجلسوں نے نتیجہ دیا ہے, اس ماتم نے, ان کالے کپڑوں نے نتیجہ دیا ہے. کربلا والے, حسین والے, حسین مولا کی اطاعت میں, مولا علی کی اطاعت میں کسی باطل کی خواہشات پہ عمل نہیں کرتے, ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مومن سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا. رائے تو بدلتی ہیں ان کی جو ٹائیوں والے ملا ہیں. صرف داڑھیوں والے ملا نہیں ہوتے. یہ جو بڑا, یہ جو باولا, اب تو ان کے ملک والے کہہ رہے ہیں نا باولا ہے جی, یہ ٹائیوں والے ملا ہیں. ٹائیوں والے ملا کیسے ہوتے ہیں؟ ٹائیوں والے ملا مائنڈ سیٹ کا ہے نا مسئلہ. ملا ہم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ملا ہے کیا, یعنی ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے, گھٹا ہوا دماغ ہے جی. صرف گھٹا ہوا دماغ مذہبی دنیا میں تو نہیں ہوتا. گھٹا ہوا دماغ تو بھائی یہ انگریزوں کا آپ دیکھو کیا حال کیا ہے. اتنی بڑی ریاست کو شرمندہ کر دیا اس پاگل نے. خود ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج کرواؤ جی. لیکن الحمدللہ سوکھی روٹی کھانے والے, چٹنی روٹی کھانے والے, بینک بیلنس نہ بنانے والے, سادہ زندگی گزارنے والے, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تسبیح کا دانہ نہیں ہلا رہے ہوتے, دشمن پہ میزائل گرا رہے ہوتے. یہ کیفیت
اگر یہ شہادت نہ ہوتی جو آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہے تو شاید ایک طبقہ یہ کہتا کربلا، نجف، قرآن، نبی کی سیرت آسمانی باتیں ہیں، زمینی حقائق نہیں ہیں۔ مگر 1400 سال کے بعد اس شخصیت نے بتا دیا یہ زمینی حقیقت ہے، زمینی حقیقت۔ اور میں ممنون ہوں، دعا گو ہوں اپنی ریاست، اپنے پاکستان کی حکومت کا کہ انہوں نے الحمدللہ بہت مناسب رویہ اور اچھا جو مثبت کردار ہے وہ اپنایا ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کا کردار اس موضوع کے اوپر بہت ہی عمدہ سامنے آیا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ جی بولیے الہی آمین۔ کیا ہوا؟ ہاں، یہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ پہلے سیاسی تھا، مذہبی ہو گیا ہے۔ ہاں پہلے سیاسی تھا، ابھی مجلسوں میں بھی لگتا ہے۔ پہلے ہمارے لوگ اس نعرے پہ مڑ کے دیکھتے تھے یہ جلسہ ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے۔ نہیں، اب مجلس، اب پتہ چل گیا کہ یزید وقت پہ لعنت کرنا ہے صحیح ثواب ہے۔ کھل گئے قصے۔ لگائیے لگائیے۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ اور اسرائیل، امریکہ اور اسرائیل۔ بلند تر صلوات۔ بلند تر کہا تھا، اگر ہو سکے تو بلند تر۔ توجہ کر لی؟ بات تھوڑی سی اور آگے جائے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں۔ حق کبھی بھی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ یہ سورہ مبارکہ ہے المومنون کی 71ویں آیت۔ بھائی جو مجلس میں عادتاً اتنی دیر نہیں بیٹھتے، میں ان سے سوری کہہ رہا ہوں، معذرت۔ جی تو وہ ذرا تھوڑا سا مجھے اور ذرا برداشت فرمائے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور کہ اللہ ان کے نہیں، بہت شکریہ۔ یہ آیت سورہ مبارکہ المومنون کی ہے، سورہ مبارکہ اسراء کی آیت۔ ارشاد ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر نبی مکرم سے آواز دے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کون امام ہے؟ حضرت نے فرمایا صبر کرو بتاؤں گا۔ کچھ دن کے بعد پھر اس آیت کو کہیں دہرایا گیا تو انہیں یاد آیا یا رسول اللہ ہمارا کون امام ہے جس کے پیچھے ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا ذرا صبر کرو بتاؤں گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، 7 مرتبہ 7 مختلف موقع پر حضرت ابوبکر پوچھتے رہے اور سرکار فرماتے رہے بتاؤں گا بتاؤں گا۔ 7ویں مرتبہ جب پوچھا سامنے سے علی آتے نظر آئے، فرمایا ھذا امامکم، یہ تمہارا امام آ رہا ہے جس کے پیچھے قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ نے اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں جس خانوادے کو عزت عطا کی ہے، یہ میری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کے پیچھے لگیں، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کے پیچھے لگیں۔ مسئلہ عقل کا ہے، مسئلہ فطرت کا ہے۔ جی میں نے ایک جملہ کہا، یہیں سے گریز لے لیتا ہوں، بہتر ہے پھر انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی تو شاہ صاحب دوبارہ حاضری ہوگی۔ جی علی کا کتنا پیارا لہجہ ہوگا جو معراج پر اللہ استعمال کرے اور شام میں زینب استعمال۔ ابن مکفوف نابینا صحابی کہتے ہیں، مولا علی کے، مولا نبی کے ایک نابینا صحابی ابن مکفوف کہتے ہیں کہ میں شام میں بازار سے گزر رہا تھا تو مجھے کچھ دھکے لگے، میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں ماجرا کیا ہے؟ کہا کچھ اسیروں کو لایا گیا ہے، ان کے تماشائی آئے ہوئے ہیں۔
تو ابن مکفوف نے کہا میں نے نبی سے حدیث سنی ہے کسی کو اسیر بنا کے لایا جائے تو اس کا تماشا نہ دیکھنا، مگر کون ابن مکفوف کی بات سنتا؟ اچانک کہتے ہیں کہ کان میں آواز آئی تو بے چین ہو کے کہنے لگے کیا قیامت آ گئی؟ تو کسی نے کہا نہیں قیامت نہیں آئی، کہا یہ میں علی کا خطبہ سن رہا ہوں، میں نے نبی سے سنا ہے کہ محشر میں علی خطاب کریں گے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن۔ اس آیت کی تفسیر میں لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، قیامت میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر جسے رحمان اجازت دے گا وہ خطاب کرے گا۔ تو محشر میں نے سنا ہے، نبی سے سنا ہے کہ محشر میں علی خطاب کریں گے، تو میں تو علی کا خطبہ سن رہا ہوں، کیا قیامت آ گئی؟ کہ نہیں قیامت نہیں آئی، علی کی بیٹی بول رہی ہے، علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے۔ ایک ماں کی مجلس سے ترہیم بھی تو ہے نا۔ اب کی آوازیں بلند ہو گئی، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، جب تک کہ رونا جسے سمجھ میں نہیں آ رہا اسے تو اجازت ہے کہ وہ جب سمجھ میں آئے جب روئے، لیکن جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اہل بیت کی مصیبت پہ تکلف نہ کیا کریں، ایسے رویا کریں جیسے گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہو۔ ہمارے لاکھوں کروڑوں عزیز و اقارب قربان اہل بیت کی مصیبت، اہل بیت پہ آنے والے مصائب کی گھڑیوں پر۔ ایک ماں کی مجلس سے میرا دل کہہ رہا ہے آپ کو کربلا لے جاؤں، اللہ آپ کے بدنوں کو بار بار کربلا لے جائے، لیکن جب ہم مصائب سنتے ہیں نا تو ہم اتنی دیر کے لیے کربلا آ جاتے ہیں۔ تو چلیے میرے ساتھ کربلا چلیں، کربلا میں 9 مائیں ہیں، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے رونے کا۔ کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے ذبح کروائے، جن کے بچے قربان ہوئے کربلا میں، اور ان 9 ماؤں میں ایک ماں تو وہ ہے جس نے اپنے 4 بیٹوں میں کسی کا بھی جنازہ نہیں دیکھا۔ خاندانی لوگ بیٹھے ہیں نا، قبیلے کے اور علاقوں میں خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں نا۔ ہمارے ہاں جب کوئی میت آتی ہے تو اس وقت تک میت نہیں اٹھائی جاتی جب تک کہ ماں چہرہ نہ دیکھ لے، جب تک کہ باپ چہرہ نہ دیکھ لے، وارثوں کو دکھائیں گے پھر دفنائیں گے۔ سلام ہو جناب ام المنین پر، روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، اور 4 قبروں پہ 4 بیٹوں کے نام لکھتی ہیں، اور ایک مرثیہ پڑھتی ہیں، لا تدعو بیک ام البنین، مجھے ام البنین مت پکارا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ میرے 4 بیٹے کربلا میں سو گئے۔ بی بی ام البنین کا ذکر آ گیا، میرا دل کہہ رہا ہے کچھ دیر اور اس بی بی کی خدمت میں رہوں۔ بشیر ابن جزلم رضوان اللہ تعالی علیہ اہل بیت کے قافلے کو جو شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ لے کر آئے، ان کے بابا بھی جزلم بھی شیعہ تھے، اسی لیے یزید نے کہا میں ایک ایسا قافلہ سالار آپ کے حوالے کروں گا جس کا خاندان شیعہ ہے، وہ خود بھی شیعہ ہے، آپ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، رستے میں وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ تو بشیر ابن جزلم کو امام نے شرط لگائی تھی نا، کسی ایسے شخص کو ہمارے ساتھ کرو جو رستوں سے آشنا ہو، جو قافلہ سالار ہو، قافلے لے جاتا ہو، تاکہ وہ رستوں میں ہمیں تکلیف نہ ہونے دے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں اس کو کرتے ہیں تمہارے ساتھ جو تمہیں مدینہ تک پہنچا کے آئے گا۔ بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں داخل ہوا تو امام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ہم شہر کے باہر خیمے میں بیٹھیں گے، پہلے جا کے مدینے والوں کو بتا تو دو کہ حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے۔ امام سجاد بیویوں کے ساتھ خیموں میں باہر بیٹھے ہیں، شہر کے باہر خیمے لگے ہوئے ہیں۔ بشیر نے کالا علم ہاتھ میں لیا اور مدینے کی گلیوں میں محلوں میں سنانی سناتے جا رہے تھے، آوازیں دیتے تھے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ مدینے کے مالکوں کو مار دیا، مدینے کے ناظموں کو مار دیا، مدینے کے مالکوں سرداروں کو مار دیا۔ بشیر کہتا ہے میں محلہ خبر یہ مرثیہ سناتا ہوا جیسے ہی محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا، اور میں نے پہلی آواز لگائی، آواز یہی لگائی کہ اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا،
حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں فوراً ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی، لمبے دراز قد والی بی بی باہر آئی، اس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ میری طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی کس حسین کی بات کرتے ہو؟ بشیر کہتے ہیں میں نے کہا میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ بشیر نے کہا میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں، میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ آپ کون ہیں جو مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین۔ بشیر کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، میں اس بی بی سے کیسے بات کروں؟ مولا علی کی زوجہ، مولا عباس کی ماں۔ کہتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تو آواز دے کر کہا بتاؤ حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا بی بی میں آپ کے جعفر کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں پہلے حسین کا بتاؤ۔ پھر میں نے دوسرے بیٹے کا نام لیا، میں عثمان کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ کہا میں نے کہا اون کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ پھر میں نے کہا بی بی عباس کا حال تو سن لیں۔ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ کہا میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ کہا جب میں نے یہ جملہ کہا کہ حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا، بی بی ام البنین نے زمین پر پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ کہا بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، عباس کے سر پہ گل لگ چکا تھا، حسین تنہا ہو گئے تھے، حسین کو گھیر کے مار دیا، حسین کے بچے مدینے آ گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، آنے والوں کے پر رحمت نازل فرما، رزق میں عزت میں اضافہ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ تلاوت فرما۔ فاتحہ ہونی ہے، رسم فاتحہ ہونی ہے۔ بسم اللہ ختم شریف ہوگا، ختم کے بعد لنگر اسی جگہ پر